مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام حطاب بن نفیل القرشی اور ماں کا نام انتما ہے، جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ آپ واقعی فیل کے 13 سال بعد سن 590 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکرا چرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات اپنی خالہ کی بکریاں بھی ہمراہ لے جاتے۔ جوانی میں کپڑے کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ عکاس کے مشہور و معروف میلے میں باقاعدگی سے شریک ہو کر شاعری، پہلوانی، رسہ کشی اور فن خطابت کے جوہر بھی آپ دکھاتے۔ مقابلے میں آنے والا ان کا سراپا دیکھتے ہی مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ فن قرأت و کتابت سے بھی آپ واقف تھے، جو اس دور میں بہت بڑا وصف تصور کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کو آپ کی جواں مردی و بہادری پر بڑا مان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے بہرہ ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب 40 مرد اور 11 عورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، یا الہ العالمین، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل میں سے جو تجھے پیارا ہو، اسے تو اسلام کی عزت فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی: یا اللہ، خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے دین کی خدمت کی اور مسلمانوں کو اپنی بصیرت و افروز حکمت عملی سے بہت فائدہ پہنچایا۔ قبول اسلام کا واقعہ ہے آپ کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، سوال پیدا ہوا کہ کون قتل کرے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا ہے کہ کوئی بہادر ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اعلان پر پورا مجمع خاموش رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا، بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار لٹکا کر چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے اور بعض نے دوسروں کا نام لکھا، بہرحال انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کوئی اچھی سوچ تو نہیں، تمہیں اپنے اس انداز پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرا سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے تجھ سے ہی نپٹ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت نعیم نے بھی اپنی تلوار سنبھالی، دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔
آپ وہیں سے پلٹ کر سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت حباب رضی اللہ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ بہنوں نے کہا، ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر ایک ایسا گونسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر وہ بھی حضرت عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی، عمر، ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن کے جواب اور ان کی خون سے تربتر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اچھا، مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند اصرار کیا مگر وہ بغیر غسل کے دینے کو ہرگز تیار نہ ہوئے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جب آپ مذکورہ بالا آیت مبارکہ پر پہنچے تو کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی بلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکے کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے دو صفیں بن کر نکلی، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں میں تھا، اور اسی طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمانوں کی گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا۔ اس روز سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ابو جہل بن ہشام کے پاس پہنچے۔ ابو جہل خاندان قریش میں بہت بااثر سمجھا جاتا تھا۔
اور اس کو بھی رئیس کی حیثیت حاصل تھی۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں عمر ہوں اور میں تمہارا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا عمر ایسا کبھی مت کرنا، مگر میرے ڈر کے سبب باہر نہیں نکلا بلکہ اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ دروازہ کھولا۔ میں دیر تک باہر کھڑا رہا، پھر وہاں سے قریش کے ایک دوسرے سردار اور بااثر شخص کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کو پکارا، وہ نکلا تو جو بات میں نے اپنے ماموں ابو جہل سے کہی تھی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہی بات اس سے بھی کہی تو اس نے بھی کہا ایسا مت کرنا۔ پھر میرے خوف سے گھر کے اندر ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ مسلمان مارے جاتے ہیں اور میں نہیں مارا جاتا ہوں؟ کوئی مجھ سے کچھ تعارض نہیں کرتا۔ میری یہ باتیں سن کر ایک شخص نے کہا تم اپنا اسلام اور اپنا دین اس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اسی طرح ظاہر کروں گا۔ اس نے کہا وہ دیکھو پتھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فلاں شخص ایسا ہے کہ اگر اس سے تم کچھ راز کی بات کہو تو وہ فوراً اعلان کر دے گا۔ اس سے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر دو، ہر جگہ خبر ہو جائے گی، ایک ایک آدمی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہاں پہنچا اور اسے اپنے اسلام قبول کرنے کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا کیا واقعی تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے بلند آواز سے اعلان کیا اے لوگوں، عمر بن خطاب ہمارے دین سے نکل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ادھر ادھر جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر دیر تک مار پیٹ ہوتی رہی۔ شور و گل کی آواز میرے ماموں ابو جہل نے سنی۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ میرا ماموں ابو جہل ایک پتھر پر چڑھا اور لوگوں سے کہا میں نے اپنے بانجے کو پناہ دے دی۔ یہ سنتے ہی لوگ مجھ سے الگ ہو گئے، لیکن مجھے بہت ناگواری ہوئی کہ دوسرے مسلمانوں نے مار پیٹ ہوا اور مجھ کو پناہ نہ دی۔ مجھے مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی انہوں نے کچھ نہ کیا۔ میں ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہا تیری پناہ میں تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں تک مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی۔ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے عاجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام علی الاعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف کھلا کھلا بلایا جانے لگا۔ ہم بیت اللہ شریف کے پاس مجلسیں کرنے لگے، اس کا اعلانیہ طواف کرنے کا، کافروں سے بدلہ لینے اور جواب دینے کے قابل ہوئے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا انوکھا اور منفرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی نیت سے نکلے تو آپ نے تلوار گلے میں لٹکائی، کمان کندھے پر اور ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لے لیا، پھر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ بہت سے اشرافی قریش بیٹھنے کے سامنے آپ نے اطمینان سے کعبہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر قریش کی جماعت کے پاس آ کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، بگڑ جائیں اور تمہارا ناس ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس وادی کے اس طرف آ کر میرا مقابلہ کرے۔ آپ کے اس طرح للکار کے باوجود ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا۔
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے، پھر حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ تو آپ کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ نے غزوہ احد میں بھی جب جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں میں افراتفری پیدا ہوگی، ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہ کر ان کی حفاظت بھی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، آپ کے سر کے بال خود لوہے کی ٹوپی پہننے کی وجہ سے گر گئے تھے، قد لمبا تھا، مجمع میں آپ کا سر دوسرے لوگوں کے سروں سے ایسے اونچا معلوم ہوتا جیسے آپ کسی جانور پر سوار ہیں۔ علامہ عقدی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو لوگ گندمی بتلاتے ہیں انہوں نے قحط کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے کے سبب آپ کا رنگ گندمی ہو گیا تھا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آخری عمر میں سر کے بال جھڑ گئے تھے اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ ابن رجا سے ابن عساکر نے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت اور موٹے بدن کے آدمی تھے، سر کے بال بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، رنگ بہت گوڑا اور سرخی مائل تھا، گال اندر کو دھنسے ہوئے، مونچھوں کے کنارے کا حصہ بہت لمبا اور ان کی طرف میں سرخی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں شہر مدائن فتح ہوا اور اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا جو پہلے کسی شہر کے فتح ہونے پر نہیں ملا تھا۔ شہر مدائن کے مالی غنیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے فتح کرنے والے لشکر کے سپاہی 60,000 تھے۔ بیت المال کے 5ویں حصہ نکالنے کے بعد ہر سپاہی کو 12,000 درہم نقد ملا تھا، اور یہ مال کسریٰ بادشاہ کے اس فرش کے علاوہ تھا جو سونے، چاندی اور جواہرات سے بنا ہوا تھا، جس کو محسوس درباروں میں کسریٰ بادشاہ کے لیے بچھایا جاتا تھا۔ یہ فرش لشکر کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیچ دیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول نہ کیا۔ اس فرش کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک بالشت مربع ٹکڑے کی قیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 کی رقم ملی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر فرمایا کہ لوگوں کی تنخواہیں اور عطیات کے طور پر بھی مال تقسیم کر دو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مال بہت زیادہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تحریر فرمایا کل مال مالک غنیمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، وہ سب مال انہی پر تقسیم کر دو، وہ مال عمر یا اس کی اولاد کا نہیں، سب مال آپ تقسیم کر دیں۔ علامہ عقدی کی روایت کے مطابق جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علالت کے سبب بہت زیادہ نساز ہو گئی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان سے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جتنا کہ آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا مجھ سے زیادہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کچھ تو بتلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا مثل کوئی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سعید بن زید اور سید بن حضیر اور دیگر انصار و مہاجرین سے بھی مشورہ لیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے افضل ہیں۔
اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اللہ جس سے ناخوش ہوتا ہے اس سے وہ بھی ناخوش رہتے ہیں، اور ان کا باطن ان کے زہر سے بھی اچھا ہے، اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد اور قوی شخص کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر کوئی صحابہ کرام آئے، ان میں سے ہر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مزاجی سے آپ واقف ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ان کو خلیفہ مقرر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے مجھ کو خوف زدہ کر دیا، مگر میں بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا، یا رب العالمین، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا ہے، اور اے اعتراض کرنے والے، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم دوسرے لوگوں کو بھی پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ یہ وصیت نامہ ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اپنے آخری زمانے میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور عہد آخرت کے شروع میں عالم بالا میں داخل ہوتے وقت لکھایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایک فاسق و فاجر بھی یقین کی روشنی حاصل کر لیتا ہے، اور ایک جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے بعد میں نے تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ ان کے حکام کو سننا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ میں نے حت الامکان اللہ اور رسول، دین اور اپنے نفس کے بارے میں کوئی تقصیر و غلطی نہیں کی ہے، اور جہاں تک ہو سکا تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے خیال کے مطابق ہوگا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا اور بدل گئے تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے نیکی اور بھلائی ہی کا قصد کیا ہے، اور ظالم عنقریب جانیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ وَالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے اس وصیت نامے کو سربہر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ مہر بند ہو گیا تو آپ نے اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ گئے۔ لوگوں نے راضی خوشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر کچھ وصیتیں بھی فرمائیں، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا رب العالمین، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے میری نیت مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ میں نے فتنہ فساد کو روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کے اجتہاد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو ان کا والی بنایا ہے، اور وہ ان میں سے سب سے قوی اور نیکی پر حریص ہے۔ اور یا رب العالمین، میں تیرے حکم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خداوندہ، تو ہی اپنے بندوں کا مالک و محتار ہے، اور ان کی باغ دور تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ یا الہ العالمین، ان لوگوں میں درستگی اور صلاحیت پیدا کرنا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے کرنا، اور ان کے ساتھ ان کی رعیت کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر نہایت عقل مندی اور دانش مندی سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے اسلام اپنی خوبیوں کی بنا پر روز بروز پھیلتا ہی جائے گا، بڑی بڑی سلطنتیں اور ممالک فتح ہوں گے، اور بہت سا مال غنیمت آئے گا، لوگ خوشحال و مالدار ہو جائیں گے۔ مالداری کے بعد اکثر دنیا داری آ جاتی ہے، دینداری کم ہو جاتی ہے، اس لیے میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو خلیفہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو دین کے معاملے میں بہت سخت اور شریعت کے معاملے میں کسی کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کے مستحق اور حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا کار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ تمام انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطا کار ٹھہرایا۔ اوس و ہجرت کے بعد قبیلوں نے ملک شام میں ایک چشمہ پر جس کا نام گسان تھا ڈیرا ڈالا، اور اس علاقے کے کچھ شہروں پر قبضہ کر لینے کے بعد ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دی، اور ملوک گسانیہ کے معزز نام سے مشہور ہو گئے۔ ملوک گسان میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام
جفنا اور آخری بادشاہ جبلا بن الہیم تھا۔ وہ پہلے بت پرست تھے، پھر اپنا قدیم مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ اسلام دشمنی میں قریش کے بعد ملوک گسان سرفرست تھا۔ دیگر عربی قبائل اگرچہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، لیکن ان کے پاس باقاعدہ لشکر نہ تھا اور نہ ہی ساز و سامان۔ اس کے برعکس گسانیوں کی سلطنت نہایت باقاعدہ اور منظم تھی اور ان کا لشکر بھی آراستہ تھا۔ روم کے بادشاہ کیسر سے ان کے تعلقات بھی بہت اچھے تھے، جو ہر وقت ان کی امداد پر آمادہ اور مستعد تھا۔ ملک گسان مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر پہنچے۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ٹھہرنا پڑا اور کئی روز تک رسائی نہ ہو سکی۔ آخر ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ملک گسان کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے جو نامہ مبارک اس کو دیا، اس کا مضمون یہ تھا: میں تم کو صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے ملک تمہارے لیے باقی رہے گا۔ شاہ گسان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر بھڑک اٹھا اور غصے سے کہا: میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ میں خود مدینے پر حملہ کروں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور قاصد سے کہا: جا کر یہی بات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر جب میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گسان کے بادشاہ کی پوری کیفیت بیان کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ ابن حشام وغیرہ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک جبلا بن الہیم کے یہاں لے کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک بھیجنے کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ملک گسان اپنی پوری قوت کے ساتھ آمادہ جنگ ہوا، یہاں تک کہ گسانیوں ہی کی عداوت کے نتیجے میں غزوہ موتا کا سخت ترین موقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ بہت سے سپاہی اور کئی ایک چیدہ اور برگزیدہ سپہ سالار اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ پر گسانی حملے کی خبر سن کر مسلمان بہت تشویشناک اور فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ملک گسان غائب اور اس کا ملک تباہ و برباد ہوگا، لیکن مدینہ شریف پر اس کے حملے سے نامعلوم کتنی عورتیں بیوہ اور کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھا۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گسانی بادشاہ جبلہ بن الہیم تھا۔ اگرچہ جبلہ بن الہیم نے مسلمانوں سے دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اس کے باوجود وہ اسلام کی خوبیوں سے بھی واقف تھا۔ اس کے کانوں تک اسلام کی اچھائیاں پہنچتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیلوں اور نشانیوں کا بھی اسے علم تھا۔ انصار حضرات کا مسلمان ہو کر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرانا اور ان کی حفاظت و حمایت کے لیے جان و مال کو قربان کر دینا بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اس لیے انصار اور جبلہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام کی محبت سے اس کے دل میں بڑھنے لگی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ یعنی کہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہایت خوشی سے تحریر فرمایا: تم بلا کھٹک چلے آؤ، ہر حال میں تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ گسانی بادشاہ جبلہ بن الہیم اپنے قبیلہ اک اور گسان کے 500 آدمیوں کے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ صرف 2 منزل رہ گیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اطلاع بھیجی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اپنے لشکر کے 200 سواروں کو حکم دیا کہ زربفت و حریر کی سرخ و زرد وردیاں پہنیں اور گھوڑوں پر دیباج کی جولیں ڈال کر ان کے گلے میں سونے کے توق پہنائیں اور اپنا تاج سر پر رکھا۔ پھر بری شان دکھلانے کے لیے اپنے خاندان کی بہترین اور مایا ناز کرت ماریہ تاج میں لگائیں۔ ماریہ تمام گسانی بادشاہوں کی دادی تھی۔ اس کے پاس 2 بالیاں تھیں جن میں 2 موتی کبوتر کے انڈے کے برابر لگے ہوئے تھے۔ یہ بالیاں اپنی خوبصورتی اور بیش بہا قیمت موتیوں کی وجہ سے بے مثل سمجھی جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں ایسے موتی
और ऐसी बालियां नहीं थीं। मलूक गसान को इन पर बड़ा फख्र था और वो इनके बेश कीमत और नादिर होने के अलावा अपने साहिब इकबाल दादी की यादगार समझकर इन बालियों का नहायत एहतराम करते थे। और इसी वजह से जबला ने ये दिखलाने को कि अपनी इस शहाना हैसियत और हालत आज़ादी और खुदमख्तारी को छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल होकर अमीरुल मोमिनीन की पैरवी को गवारा करता हूँ। इनकी बेशकीमत बालियों को भी अपने ताज में लगा लिया था। इस तरह बड़ी शान और शौकत के साथ मदीना तैयबा में दाखिल होने को तैयार हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों को जबला के इस्तकबाल करने और तज़ीमा और तकरीम के साथ उतारने का हुक्म दिया। इस वक्त मदीना मनवरा में खुशी और मसरत का जोश फैला हुआ था। बच्चे और बूढ़े सभी इस जुलूस के नज़ारे को देखने के लिए उमड़ पड़े। मुसलमानों के लिए हकीकत में इससे बढ़कर खुशी की और कौन सी बात हो सकती है कि मज़हब इस्लाम जिसके फैलाने की खिदमत इनके सपुर्द हुई थी, इसके अंदर इस तरह राज़ी और खुशी से बड़े बड़े बादशाह दाखिल हों। मगर इस वक्त ये खुशी इस वजह से और भी दुबाला हो रही थी कि वही गुसान का बादशाह जिसके हमले का चर्चा मदीना तैयबा के घर घर था और जिसके डर से सब सहम रहे थे, आज वही बादशाह इस तरह सरे तस्लीम हम किए हुए मदीना मनवरा में दाखिल हो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक के आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहमानदारी के मरासिम में कोई कसर उठा न रखी और मदीना तैयबा में इन नए मेहमानों की आमद से खूब चहल पहल रही। इत्तफाक से ज़माना हज भी करीब था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल हज के लिए मक्का मोज़मा हाजिर हुआ करते थे। इस साल जब वो हज के लिए निकले तो जबला भी साथ रवाना हुआ। वहाँ बदकिस्मती से ये बात पेश आ गई कि तवाफ़ की हालत में जबला की लुंगी पर जो बावजह शान बादशाही ज़मीन पर घिसटती हुई जा रही थी, कबीलाए फजारा के एक शख्स का पाँव बढ़ गया जिसके सबब लुंगी खुल गई। जबला को गुस्सा आया और उसने इतनी ज़ोर से मुंह पर गूंजा मारा कि इसकी नाक टेढ़ी हो गई। मुकदमा हलाफत की अदालत में पहुंचा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी रायत के हक फैसला करते हुए जबला से फरमाया, या तो तुम इस तरह मदई को राज़ी कर लो वरना बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। जबला जो अपने आप को बड़ी शान वाला समझता था, ये खिलाफ उम्मीद फ़ैसला उसे सख्त नागवार गुजरा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि जबला को ये फ़ैसला नागवार गुजरेगा। मगर आपने इसकी कोई परवाह नहीं की और बादशाह का लिहाज किए बगैर हक फ़ैसला सुना दिया। इसने कहा, एक मामूली आदमी के अवध मुझसे बदला लिया जाएगा? मैं बादशाह हूँ और वही एक आम आदमी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बादशाह और अय्यद को इस्लाम ने अपने हिकाम में बराबर कर दिया है। किसी को किसी पर फजीलत है तो तकवा और परहेजगारी के सबब। जबला ने कहा, मैं तो ये समझ कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ था कि मैं पहले से ज़्यादा मोज़िज़ और मोहतरम होकर रहूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्लामी कानून का फ़ैसला यही है जिसकी पाबंदी हम पर और तुम पर लाजिम है। इसके अलावा कुछ हरगिज़ नहीं हो सकता। तुमको अपनी इज़्ज़त कायम रखनी है तो इसको किसी तरह राज़ी कर लो वरना आम मजमे में बदला देने को तैयार हो जाओ। जबला ने कहा, तो मैं फिर ईसाई हो जाऊँगा। आपने फरमाया, तो अब इस सूरत में तेरा कत्ल ज़रूरी होगा, इसलिए कि जो मुर्तिद हो जाता है इस्लाम में इसकी यही सज़ा है। जबला ने कहा, अपने मामले में गौर फिक्र करने के लिए मुझे एक रात की मोहलत दें। हज़रत उमर ने यह दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और उसे एक रात की मोहलत दे दी। गुसानी बादशाह जबला बिल अहम इसी रात अपने लश्कर समेत मक्का मोज़मा से भागकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा और नुसरानी बन गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अदालत में एक आम आदमी के मुकाबले में शान और शौकत वाले बादशाह की कोई परवाह न की, इसे मदई के राज़ी करने या बदला देने पर मजबूर किया और इस बात का ख्याल बिल्कुल ना फरमाया कि ऐसे जलीलुल कदर बादशाह पर इस फैसले का रद्द अमल क्या होगा। खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इन्हीं खूबियों से इस्लाम मजबूत और इसका मुस्तकबिल ताबनाक हुआ। हज़रत हुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक के आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी शख्स को कहीं का वाली मुकर्रर फरमाते तो इसे चंद शर्तें ज़रूर लिखवा लेते थे। शराइत दर्ज झैल हैं। पहला, वो तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं होगा। और दूसरा, वो आला दर्जे का खाना नहीं खाएगा। तीसरा, वो बड़ी कपड़ा नहीं पहनेगा। और चौथा, हाजितमंदों के लिए अपना दरवाज़ा बंद नहीं करेगा और दरबान नहीं रखेगा। जो शख्स इन शराइत की पाबंदी नहीं करता था, इसके साथ नहायत सख्ती से पेश आते थे। हाकिम मिस्र अयाज बिन गनम के बारे में मालूम हुआ कि वो रेशम पहनता है और दरबान भी रखता है। तो आपने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को हुक्म दिया, अयाज बिन गनम को जिस हालत में भी पाओ गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ।
जब उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाया गया तो आपने इनको कंबल का कुर्ता पहनाकर बकरियों का एक रेवड़ इनके सपुर्द किया और फरमाया, जाओ इन बकरियों को चराओ, तुम इंसानों पर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। यानी अयाज बिन गनम को गवर्नर से चरवाहा बना दिया गया। यही वजह है कि पूरी मुमलकत इस्लामिया के हिकाम और गवर्नर आपकी हिब्बत से कामते थे। इमाम शाबी फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि जब आप किसी हाकिम को किसी सूबे पर मुकर्रर फरमाते तो इसके तमाम मालो सासे की फ़हरिस्त भी लिखवा कर अपने पास महफूज कर लिया करते थे। एक बार आपने अपने तमाम इमाल को हुक्म फरमाया कि वो अपने मौजूदा माल और सासे की एक एक फ़हरिस्त बनाकर इनको भेज दें। इन्हीं अमाल में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो अशराए मुबशरा में से हैं। जब उन्होंने अपने सासों की फ़हरिस्त बनाकर भेजी तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके सारे माल के 2 हिस्से किए, जिनमें से एक हिस्सा इनके लिए छोड़ दिया और एक हिस्सा बैतुल माल में जमा कर दिया। खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राया की खबरगिरी और देखभाल के लिए बदरी लिबास पहनकर मदीना तैयबा की तरफ में रातों को गश्त किया करते थे। एक बार मामूल की गश्त के दौरान उन्होंने सुना कि एक औरत कुछ इशार पढ़ रही है, जिसका खुलासा ये है, रात बहुत हो गई और सितारे चमक रहे हैं, मगर मुझे ये बात जगा रही है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मुझे अल्लाह के इज़ाब का खौफ ना होता तो इस चारपाई की चोलें हिलती, लेकिन मैं अपने नफ्स के साथ इस निगहबान और मोक्कल से डरती हूँ जिसका कातिब कभी नहीं थकता। इशार को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत से दरियात फरमाया, तेरा क्या मामला है कि इस किस्म की शेर पड़ रही है? उसने कहा, मेरा शौहर कई माह से जंग पड़ गया हुआ है, इसकी मुलाकात के शौक़ में ये इशार पढ़ रही हूँ मैं। सुबह होते ही आपने इसके शौहर को बुलाने के लिए कासिद रवाना फरमा दिया और चूंकि आपकी ज़ोजा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी थी, इसलिए आपने अपने साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियात फरमाया, औरत कितने ज़माने तक शौहर के बगैर रह सकती है? इस सवाल को सुनकर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म से अपना सर झुकाया और कोई जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया, खुदाए ताला हक बात में शर्म नहीं करता। तो हज़रत हफ्सा ने हाथ के इशारे से बताया कि 3 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हुक्म जारी फरमा दिया, 4 महीने से ज़्यादा किसी सिपाही को जंग में ना रोका जाए। एक रात आपने गश्त के दौरान एक मकान से आवाज़ सुनी, बेटी दूध में पानी मिला दे। दूसरी आवाज़ आई जो लड़की की थी, माँ अमीरुल मोमिनीन का हक्म तुझको याद नहीं रहा जिसमें ऐलान किया गया है कि दूध में कोई शख्स पानी ना मिलाए। माँ ने कहा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने को नहीं आएंगे, पानी मिला दे। लड़की ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि खलीफा के सामने अतायत का इकरार और पीठ के पीछे इनकी नाफरमानी करूं। इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपने इनसे फरमाया, इस घर को याद रखो और सुबह के वक्त हालात मालूम करके मुझे बताओ। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार खिलाफत में रिपोर्ट पेश की कि लड़की बहुत नेक, जवां और बेवा है, कोई मर्द इनका सरपरस्त भी नहीं है, माँ भी सहारा है। आपने इसी वक्त अपने सब बेटों को बुलाकर फरमाया, तुम में से जो चाहें इस लड़की से निकाह करें। तो हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए। आपने इस बेवा लड़की को बुलाकर हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अक़्द करके उसको अपनी बहू बना लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन रात खिलाफत के काम अंजाम देते थे, मगर बैतुल माल से कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं लेते थे। जब आप खलीफा बनाए गए तो कुछ दिनों के बाद आपने लोगों को जमा करके इरशाद फरमाया, मैं पहले तिजारत किया करता था और अब तुम लोगों ने मुझे खिलाफत के काम में मशगूल कर दिया है, तो अब गुजारे की सूरत क्या होगी? लोगों ने मुख्तलिफ़ मिक़दारें तजवीज़ की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मतवस्त तरीके पर जो आपके घर वालों के लिए और आपके लिए काफ़ी हो जाए वही मुकर्रर फरमा लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस राय को बहुत पसंद फरमाया और कबूल भी कर लिया। इस तरह बैतुल माल से मतवस्त मिक़दार में आपके लिए मुकर्रर हो गई। कुछ दिनों के बाद एक मजलिस जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, ये तय पाया कि खलीफातुल मुस्लिमीन के वजीफ़े में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुज़र में तंगी होती है, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि वो आपसे कहता। तो उन लोगों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा और ताकीद कर दी कि हम लोगों का नाम ना बताएं। जब उम्मुल मोमिनीन ने आपसे इसका तज़किरा किया तो आपका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आपने लोगों के नाम दरियाफ्त किए। हज़रत हफ्सा ने अर्ज़ किया, पहले आपकी राय मालूम हो जाए।
آپ نے فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں ان کو سخت سزا دیتا۔ یعنی آپ نے لوگوں کی رائے کے باوجود وظیفے کے اضافے کو منظور نہیں فرمایا بلکہ ان پر اور ناراضگی ظاہر فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک بار زبردست قحط پڑا۔ آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی۔ حضرت ابن اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کر کے اس طرح بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب العالمین، ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قحط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما۔ یہ دعا مانگ کر ابھی آپ واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کئی روز تک مسلسل ہوتی رہی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اس کے آقا روزانہ اسے 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ غصے سے تلملایا ہوا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا، تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا، ہاں میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ مجوسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا اور ایک خنجر پر دال لگائی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیے، جس سے آپ گر گئے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے بعد میں سے 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ اب سورج نکلنے ہی والا تھا، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختصر صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مکان پر لائے۔ پہلے آپ کو نبیس پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ کسی نے آپ سے کہا، آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جسے اپنے بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا بھی سلیقہ نہ ہو، کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب خلیفہ کے لیے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا اور اگر سے اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا، جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش کو ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے اور 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔